بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آغاز اس خبر سے کرتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پہ جب 20 نکاتی منصوبہ زیر بحث ہے، ایک ایسے موقع پہ جب غزہ کے حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک قافلہ سمندری قافلہ جو کہ غزہ کی سمندری ناکہ بندی کو توڑنے کی غرض سے، وہاں امداد پہنچانے کی غرض سے سمود فلوٹیلا کے عنوان سے، سمود سے مراد استقامت، یہ 50 کشتیوں کا قافلہ جس میں 44 ممالک کے لوگ ہیں، وہ غزہ کی جانب گامزن تھا۔ اسپین سے اس کا آغاز ہوا تھا 31 اگست سے، پھر 4 سپٹمبر کو پھر دوسرے ملک سے اور لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ وہ غزہ کی جانب رواں دوا تھا، اور جب یہ غزہ کی حدود کے قریب پہنچا تو ان کو گھیرا گیا۔ راستے میں بھی کبھی کوئی آگ نما چیز پھینکی گئی، تو کبھی ڈرونز نے گھیرا، کبھی ہیلی کاپٹرز، کبھی کچھ۔ بالآخر قصہ مختصر ہے کہ جب غزہ کے قریب پہنچے ہیں تو اکثر و بیشتر کشتیوں کے، یا آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ گرفتاریاں کی گئیں، ان کی جو لائیو نشریات کی منقطع کر دی، غرض میک شور کیا گیا کہ یہ امدادی قافلہ غزہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ اور انٹرسٹنگلی کل جب ڈیولپمنٹ ہو رہی تو ہم بتا رہے تھے کہ اس قافلے کو روکنے کا کیا جواز بنتا ہے۔ یاد رہے کہ 20 نکاتی امن منصوبے کے بعد بھی اسرائیل نے ورچولی 1 منٹ کے لیے بھی اپنی بمباری اپنا کچھ روکا نہیں ہے، ورنہ ہوتا ہے نا کہ آپ چاہتے ہو کہ منصوبہ ذرا کامیاب ہو تو آپ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں، کچھ چیزیں کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں اپنی نیک نیتی ہے، سامنے والی پارٹی سے ابھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے بھی یہ نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ چلیں اس پر ہوتا ہے وہ یہ کہیں، غلط کہیں گے لیکن فار آرگیومنٹ سے کو کہیں کہ بھائی اس خطے کو اپنے آپ کے لیے ہم غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، یہاں وہ اس تنظیم کا اراکین ہے جسے ہم دہشت گرد تصور کرتے ہیں، اس لیے ہم مار رہے ہیں۔ غلط کہیں گے لیکن یہ کہیں گے۔ ہم کل کہہ رہے تھے کہ یہاں تو کوئی حماس کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے نا، یہ لوگ تو کوئی ٹینک لے کے نہیں آ رہے، لیکن ویری انٹرسٹنگلی آج جو اسرائیلی آفیشیل منسٹری سے بیان آیا ہے اس میں اس قافلے کو حماس فلوٹیلا کہا گیا، اس کو بھی حماس سے منسوب کر دیا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حماس سے، ظاہر ہے اس قافلے کو، یہ امداد کے غرض سے، آواز بلند کرنے کے غرض سے وہاں پہنچا تھا۔ یاد رہے یہ اس عنوان سے قافلے پچھلے کوئی 15-17 سالوں سے غزہ جاتے ہیں۔ 2008 سے 2016 کے درمیان اس طرح کے 31 قافلے گئے تھے، صرف 2 قافلے غزہ کی سمندری حدود تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی سب کو گرفتار کیا گیا۔ بلکہ 2010 میں جو قافلہ گیا تھا اس میں ترکی کا کردار زیادہ تھا، ترک اراکین بھی زیادہ تھے۔ پاکستان کے نامور صحافی طلعت حسین صاحب اسی قافلے میں تھے، فریڈم فلوٹیلا اس کا عنوان تھا۔ اس کو تو نہ صرف یہ کہ گھیرا گیا، ان کی رسائی ناممکن بنائی گئی، بلکہ فائرنگ کی گئی اور 10 اراکین جان سے گئے، 10 اراکین پہ گولیاں برسائی گئیں، شہید ہوئے اسی فلوٹیلا کے۔ یہ 2010 کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس میں ظاہر پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب اور افراد بھی ہیں۔ یہ صورتحال اور اس ایک ایکشن ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ماہرین سے بات کر کے کہ یہ ایکشن اور کچھ اور ایکشنز کیا بتا رہے ہیں کہ یہ 20 نکاتی امن منصوبہ، اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ غزہ جہاں تقریباً 66,000 لوگ معتاد اندازے کے مطابق شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے زائد بندہ زخمی ہو چکا ہے، متاثرین تو ملینز میں ہیں، اس کا مستقبل ممکنہ طور پر کیا ہونے والا ہے، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی ساری صورتحال کو کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اس میں کیا کردار ہے یہ سمجھانے کے لیے میں فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف یونائٹڈ نیشنز جناب منیر اکرم صاحب ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ سر۔ منصور جعفر صاحب مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہما بقائی صاحبہ فورن افیئرس کی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، عامر الیاس رانا صاحب ابھی جب پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں امریکہ تو اس میں ساتھ تھے، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ کوئکلی میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ منیر صاحب پہلے ذرا چلیں اقوام متحدہ کی بات کر لیں، آپ نے ظاہر ہے ایک طویل عرصہ وہاں گزارا ہے، پاکستان کے مستقل مندوب نمائندے نے، بہت ہی علامتی سی، نمائشی سی، یا پتہ نہیں شاید سفارتی آداب، اور آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے جملوں کا خیال رکھنا بڑا ضرور لگ رہا ہے، لیکن الاؤ می ٹو سے کہ ایک مزاحیہ سی کیفیت نہیں ہو گئی ہے۔ وہ تو الگ بات کہ ٹرمپ آ کے جس طرح بے عزت کرتے ہیں، کبھی کلائمیٹ چینج کے نام پہ، کبھی کہ تمہاری سیڑھیاں نہیں چل رہی، تمہارا پرومپٹر نہیں چل رہا، تم لوگوں نے کیا ہے، 7 جنگیں میں نے رکوائی، تم لوگوں نے کیا ہے، وہ تو ایک الگ بات۔ لیکن یہ نیتن یاہو بھی روزانہ اپنے اقدامات سے کبھی 20 نکات میں ایک نکات ہی لکھ دیا جاتا ہے، ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے کہ چلو میں احسان کر دوں گا، امدادی فراہمی بھی یقینی بنا دوں گا، یار چلو یونائٹڈ نیشن کو اس میں اجازت دے دوں گا میں، یا یہ فلوٹیلا والا عنوان، یہ اس ادارے کو تو بس بالکل ہی ایک عجیب و غریب سی ہی کیفیت میں نہیں ڈال دیا سارے معاملے نے۔ جی دیکھیں، اقوام متحدہ کی خیر وہ بےزتی جو کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہاں، اور وہ اس قسم کا جو رویہ ہے اقوام متحدہ کی طرف وہ اس لیے ہے کیونکہ ان طاقتوں کی وہاں تنہائی ہو گئی ہے، یعنی آئسولیشن ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی تو بالکل ہی آئسولیشن ہے، اور امریکہ بڑی طاقت ہے پر اس کی
اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے تو امریکہ کی بھی وہاں تنائی ہو گئی ہے اور آئسولیشن. لیکن یہ آئسولیشن سر ان کا کوئی بگاڑ تو نہیں سکی نا, وہ قراردادوں کو جوتے کی نوک پہ ہی رکھتے ہیں نہیں؟ جی دیکھیں obviously یہ پورا کھیل جو ہے وہ طاقت پر ہے. جو غازہ میں ہو رہا ہے وہ بالکل اقوام متحدہ نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے, سب نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے, اور یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے. تو جو دنیا کا جو مزاج, جو رخ ہے, جو پوزیشن ہے, وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ غلط جنگ ہے. اس میں آپ نے بچوں کو, عورتوں کو فضول میں مارا, اتنی کیجولٹیز کی ہیں کہ یہ اس کو جینوسائیڈ انہوں نے کہا ہے. بٹ دے ڈونٹ کیئر نا, بڑا واضح ہے. تو اس کا سر آپ کو یعنی اب یہ سارے سینیریوں میں 20 نکات بھی آ گئے اور فلوٹیلا والا بھی دے, یعنی آپ کو یہ سارے معاملے میں سارے بیانات بھی ذہن میں رکھیے کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے جو ہم سے طے ہوا تھا, قطر کے وزیر اعظم بھی کچھ کہہ, یہ آپ کو اگر میں اسٹریٹ سوال پوچھوں پریسائز کر کے, اگلے کچھ ماہ میں غزہ کا منظرنامہ کچھ مختلف نظر آتا ہے, بہتر ہوتا نظر آتا ہے, یا خدا نخواستہ اور خراب ہوتا نظر آتا ہے؟ جی دیکھیں, بہت جو ہماری اور اسلامی دنیا کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ رک جائے. جو امداد پہنچانی ہے غازہ کی لوگوں کو وہ پہنچ جائے, اور کوئی امن کی طرف کوئی فیصلہ ہو سکے, مذاکرات ہوں, اور اس مسئلے جو فلسطینین حقوق ہیں ان کو مانا جائے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے. یہ ہماری آبجیکٹیوز ہیں. پر دوسری طرف اسرائیل کھڑا ہے امریکہ کی پیٹھ کے پیچھے, اور امریکہ بالکل اس کی پیٹھ کے پیچھے ہے, اور اس لیے وہ طاقتور, سب میں بڑی طاقت ہے دنیا میں, تو انہوں نے نہیں ہونے دیا جو اقوام متحدہ چاہتا ہے, وہ نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے اب خود اپنا پلان پیش کیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ پلان اگر حماس مان لیتی ہے تو امن ہوگا, اگر نہیں مانتی ہے تو پھر مانے گی حماس آپ کے خیال میں؟ سوری, آپ کے خیال میں حماس مانے گا؟ اب تک تو نہیں مانا انہوں نے کچھ شرطیں بھی لگائی ہیں, پر حماس کے اوپر بہت دباؤ ہے ہر طرف سے کہ یہ مان لے, کیونکہ معاملہ مزید سر بگڑ جائے گا یا کسی حل پہ پہنچے گا آپ کے خیال میں؟ یہ حل پہ پہنچنا بہت لمبی کہانی ہوگی. فوری طور پہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا نا جی. اس وقت اگر جنگ رک جاتی ہے اور جو تباہی ہو رہی ہے وہ اگر رک جاتی ہے تو وہ بھی غنیمت ہے. پر آگے بڑھ کر جو یہ پیس پلان ہے اس میں بہت سارے مسئلے ہیں, کچھ اچھی چیزیں ہیں پر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. پھر اس میں بات کرتے ہیں if you allow me کہ یہ منصور جعفر صاحب ذرا آپ نے مڈل ایسٹ کے افیئرز کے بارے میں بات کرتے رہے, یہی جو میں یہیں سے بات آگے لے کے چلوں, 20 نکات میں ایمبیگوٹیز بھی ہیں, خود پاکستان کے نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ تو وہ ہے ہی نہیں, یعنی جب وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو بھی ہے فلاں فلاں فلاں, لیکن اسرائیل ول ریمین ان سیکیورٹی پیرامیٹرز آف دا ریجن, تو ختم ہو گئی بات, انخلا والی بات ختم ہو گئی. حماس کا آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر بھی ہم چن کے ختم کریں گے, پورا حماس بھی غیر مسلح, خطہ بھی غیر مسلح, خطے میں کچھ ایسا عنصر نہ ہو جو کہ جس کو ہم اپنے لیے خطرہ جانیں, لیکن ہم جو ہے وہ سیکیورٹی پیرامیٹرز میں رہیں گے. ہمارا انخلا بھی پہلے جزوی ہوگا, پھر بھی کلی نہیں ہوگا, پھر مزید ہو جائے گا. بس یہ کدھر لے کے جائے گا آپ کے خیال میں؟ یعنی آج سے 2-3 دن بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ 2-3 بعد کا ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ حماس کہے جی ٹھیک ہے چلیں مان لیا, یہ لے مغویوں کی واپسی شروع, یا یہ کہ حماس کے نہیں مانتے اور پھر یہ اٹراسٹی نیکسٹ لیول پہ چلی جائے؟ جی جہاں تک تو اس سے 20 نکات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس کے علاوہ, حماس تو چلیں کنسرن پارٹی ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا میں کوئی بھی انصاف پسند جو چاہے وہ فرد ہے, کوئی ادارہ ہے یا کوئی ملک ہے, وہ ان نکات کو مبنی بر انصاف نہیں سمجھتا, اور اس کو صرف اور صرف اسرائیل کی سلامتی, سیکورٹی اور تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس انداز سے منصور صاحب آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے, اگر ریکنیکٹ کر سکیں ہما بقائی صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے میڈم؟ جی آپ کی آواز. یہی سوال آپ سے کہ ممکنہ منظرنامہ اگلے 48-72 گھنٹوں کا کیا لگتا ہے؟ میں اس لیے 48-72 گھنٹے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے کہا ہے 2 سے 3 دن ہے, 3 سے 4 دن ہے حماس کے پاس, کہ سوچ لیں. مطلب اس سے زیادہ اور برا کیا کریں گے؟ مطلب جب جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ جب سو کالڈ پیس ڈیل کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ لمحوں کے لیے بھی بامبنگ نہیں روکی پیلسٹائن کی. پھر جس طرح فلوٹیلا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی کس کو گمان تھا کہ وہ یہ پہنچنے دیں گے؟ بالکل انہوں نے وہی کیا جو ایکسپیکٹڈ تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے میں منیر اکرم صاحب سے بھی پوچھوں کہ وہ اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ جو قطر کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کیا ہے امریکہ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے اسی طرح کا ایک معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دیکھا, تو کیا یہ کوشش ہے مسلم ورلڈ کو بھی ڈیوائڈ کرنے کی انڈیویجول سیکیورٹی دے کر, تاکہ صورتحال کچھ اس طور بڑھ جائے؟ اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی میں سن رہا ہوں. جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے اور جو ایکس سولجرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ہدف تو ایران ہے اور یہ تیاری تو اس کی ہے, اور اس تیاری کے نتیجے میں یہ نئی دوستیاں بھی ہو رہی ہیں, نئے پیکٹس بھی بن رہے ہیں, اور یہ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ گیا تھا, جو ویسٹرن کنٹریز 2 سال تک اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہیں, آج اپنی اسٹریٹ کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے ریکگنیشن دے کے فارغ ہو گئی. تو مجھے تو لگتا ہے the game is much bigger جی. میں اور آپ تو اسی بات میں اٹکے ہوئے ہیں کہ پیس ڈیل ہے اس کی خد و خال ٹھیک نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کوئی امن اور اس میں صرف ایڈ کرنے کے لیے عمر صاحب میں بتاؤں, میں سوشل میڈیا پر ویسے ہی کسی نیوز چینل میں نہیں ہے خبر کچھ نہیں, لیکن سوشل میڈیا پر ایسے یہ میسج میری خود کی نظروں سے گزرا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جی the Arab countries in the Middle East have raised their concerns with the United States over a possible Iran-Israel conflict breaking out again soon. اب یہ کوئی کسی چینل میں نہیں چل رہی, لیکن ایک گپ شپ ہے یہ بھی کہ یار کوئی دوبارہ کچھ ہونے لگا ہے کیا؟ کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایران میں پھر رجیم چینج کی کوشش ہے, اٹیمپٹ ہے, یو نو. امریکن ریٹائرڈ سولجرز اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بالکل واضح طور پر. اور دیکھیے آپ ایران کی اسٹریٹجی 2 سال دیکھ لیجیے نا. 2 سال اسٹریٹجی کیا تھی؟ انہوں نے 1 سال تیاری کی, پھر انہوں نے 1 سال لگایا ایران کی تمام پراکسیز کو تباہ کرنے میں, پھر اس کے بعد انہوں نے ایران پر ایک ڈائریکٹ اٹیک کیا. اس ڈائریکٹ اٹیک میں امریکہ کو بھی گھسیٹا. جب ان کو پش بیک ملا تو امریکہ کو اٹیکر سے میڈیٹر بن گیا, اور پھر اس وقت پوری دنیا ایران پر سینکشن لگا رہی ہے, اور حماس کو 72 گھنٹے دیے جا رہے ہیں ایک ایسی بات ماننے کو جس کو وہ مان ہی نہیں سکتا. تو مجھے بتائیے آپ کو کون سا قدم اس طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے جو ہم کہیں کہ کل غزہ کی صورتحال بہتر. ہاں صحیح ہے بالکل. منصور صاحب آئی ایم ناٹ اے فین آف کانسپریسی تھیوری, لیکن ایٹ ٹائم میں اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پاتا کہ اس کو کیسے ایک جو ہما بقائی نے ہما بقائی صاحبہ نے واقعاتی ترتیب بتائی ہے, اس میں کیسے کوئی اسکرپٹڈ آنسر تلاش نہ کیا جائے. اتنا بائی دا وے ابھی بات آئی ہے تو میں بتا دوں, یہ تھوڑی دیر پہلے خبر ہے روس میں بشار الاسد صاحب ہیں, زہر خوانی ہوئی ہے, زہر دیا گیا انہیں, جس کے بعد اسپتال گئے, تاہم ان کی صحت بہتر ہے. لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز میں کہ جناب نیوز ایجنسیز میں کہ جناب وہ روس کو امبیرس کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. جب سے تھوڑی دیر سو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن. اس پہ ہم آتے ہیں ذرا یہیں سے ہم چلتے ہیں چونکہ آزاد کشمیر کی بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. تو یہ صورتحال ہے, یہ آزاد کشمیر جو معاملہ چل رہا تھا مذاکراتی کمیٹی کے اراکین نے بتا رہے تھے, اس سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ کم از کم ایز وی اسپیک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے. ابھی وہ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین نے کہا ہے کشمیر اسٹیئرنگ کمیٹی کہ ہم اپنی کور کمیٹی سے ڈسکس کریں گے, ہو جائے بریک تھرو, لیکن ایز وی اسپیک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے. اور ابھی جو کمیٹی کے ارکان ہے وہ آج رات اطلاعات کے مطابق وہیں پر قیام کریں گے, وہاں پر ہم نے آگے اس کو ڈسکس بھی کرنا. منصور صاحب اگر آپ کو یہ آواز آ رہی کوئکلی جی سر یہ اور کامنٹ ہونا, سوال وہی ہے کہ یہ اگلے 2-3 دنوں کا منظرنامہ کیا لگتا ہے, حماس کیا کہے گا؟ جی جہاں تک تو حماس کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر حماس کو آپ ایک سائڈ بھی رکھ دیں تو یہ جو 20 نکات ہیں اس پہ جو دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے, اسلامی دنیا سے, عرب دنیا سے, ویسٹرن ورلڈ سے, کوئی بھی اسے ایک انصاف پسند
मौक़िफ़ या इसे इंतहा पसंद नुकात जो है वो नहीं कह रहा है। इसे सिर्फ और सिर्फ यूनिलैटरल सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, उसकी एक कनोटेशन, उसका एक स्टेटमेंट जो है वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल की सलामती और सिक्योरिटी को मुकद्दम रख के ये तमाम के तमाम नुकात जो है वो तरतीब दिए गए हैं। यही वजह है कि इस वक्त यानी हमास जो है वो भी बड़ा कॉशियस इस पर रद्द-ए-अमल दे रही है, क्योंकि लॉजिस्टिकली जो चीज़ें उनसे डिमांड की गई हैं वो वैसे भी इस टाइमलाइन में जो ट्रम्प साहब की तरफ से तय की गई है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी यरगमाली हैं वो किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं है, वो पूरे गाजा के अंदर फैले हुए हैं। उनको वहाँ से लाना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना और सारी चीज़ें, हमास ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो माजी में भी यही हैंडिंग ओवर की सेरेमनी करते रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि उस पर कितनी ज़्यादा इसराइल को तकलीफ होती थी। फिर उन्होंने इसको खुफिया तरीके से भी करके देखा, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल है, ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो ऐसी फेवरेबल नहीं है कि ये डिमांड्स मिन्न अन तस्लीम की जाएं। यही वजह है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का भी सोचा छोड़ा गया है, उसमें भी बड़ा जो मुस्लिम और अरब दुनिया की फौज की बात की गई है। तो आप ने देखा कि हमने माजी की जो तारीख है उससे खत्ते की माजी की तारीख से सबक नहीं हासिल किया। आपको याद होगा कि लबनान में यही काम ईसाई मलेशिया के जरिए करने की कोशिश की, तो आपने देखा कि वहाँ 25 साल तक खाना जंगी बरकरार रही। आज भी अगर आप बैरूत जाएं तो जो मशरकी बैरूत का इलाका है उसकी जितनी भी दीवारें हैं उस पर जो गोलियों के निशान हैं वो उस पूरी खाना जंगी की दास्तान सुनाते हैं। इसी तरीके से अभी इसी इसराइल ने लबनान के साथ एक सीज फायर किया और वहाँ पे जो एक कब्ज़-ओ-गारतगरी का बाजार गर्म किया, उसके बावजूद अभी तक आप देख रहे हैं कि जनूबी इलाके से लेकर बैरूत तक जो है वो उसके निशाने पे हैं। So I think it's a non-starter. आपको लग रहा है कि एक non-starter है सर? आमिर इलियास राणा साहब, आप तो थे वहाँ पर, अगर मालूमात और तज़्ज़िये बता सकें कि जब नायब वज़ीर आज़म ये कहते हैं और इन अल्फाज में कहते हैं कि फ्रैंकली ये वो बहरहाल 20 नकात नहीं है जिन पे एग्रीमेंट हुआ था, तो आपकी मालूमात या तज़्ज़िया क्या कहती हैं कि ऐसा क्या वज़ीर आज़म साहब के पेश नज़र था कि उन्होंने इसको वेलकम किया ट्वीट के ज़रिए किसी भी और शख्सियत से पहले, और फिर ऐसा क्या इन 20 निकात के पब्लिक होने के बाद नायब वज़ीर आज़म साहब ने देखा कि उन्होंने कहा भाई ये वो नहीं है जो हमसे तय हुआ था? अच्छा बदामी साहब, जब लास्ट जुमेरात को ही मैं स्टार्ट में आपके प्रोग्राम में साथ था जी हाँ, और उस वक्त थोड़ी देर बात हुई थी तो ये मीटिंग हो चुकी हुई थी, ट्रम्प साहब की मीटिंग होनी थी जी हाँ। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर मीटिंग थी जो कतर और अमेरिका ने होस्ट की थी, उसमें बुनियादी मुतालबा भी यही था और गुफ्तगू भी यही थी कि चलें, जो सदर ट्रम्प की तरफ से मुतालबा था कि जो आप यहाँ वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, तो जवाबी तौर पे ये कहा गया था कि फिर इसराइल की ज़मानत आप देंगे कि हम जो तय करेंगे फिर उसको इसराइल भी उसी तरह अमल दरामद करेगा। नंबर 1 तो सदर ट्रम्प ने अकेले ही उनसे मुलाकात करके नेतन्याहू से उसमें तब्दीलियाँ कर दी, जिस पे डार साहब का ये बयान आया कि आप ये वो गुफ्तगू नहीं हो रही जो हमारी तय हुई थी। हाँ। तो कम से कम इतना हम क्रेडिट दे सकते हैं इनको, वरना तो ये अमेरिका के आगे बोलता ही कोई नहीं है। और देखें ना, अमेरिका की अशीरबाद से दोहा पे हमला हुआ और अमेरिका से ही मुआहदा हो गया कि हम आपका डिफेंस करेंगे, और वो मजबूर हैं उस मानने के लिए भी, कतर के अमीर भी, कि हाँ जी, लेकिन अमीर कतर के साथ जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये कहा कि माफ़ी मांग लेना नहीं, असल बात कुछ और है और आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो एक बात तो क्लियर हुई कि पहली दफ़ा अरब कंट्रीज़ ने एक एहतजाज किया, क्योंकि देखें ना फ़लस्तीन पे तो मुसलसल मजालिम हो रहे हैं, नस्ल कुशी हो रही है, गज़ा पे 2 साल से हो रही है, उर्दन और मिस्र साथ बैठे हुए हैं, और ज़रा जो कोई उनको शर्म आई हो कि कोई मुहाजिर ले लें, कोई खुराक दिलवा दें, वो नहीं देते। तो ये एक इज्तिमाई गुफ्तगू हुई जो बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि यकीन तो किसी को भी नहीं, लेकिन एक होप लेके बैठे थे कि चलें, गज़ा में अंदर 65,000 लोगों को शहीद किया जा चुका है, तो अगर कोई रास्ता बनता है तो बनाने की कोशिश की जाए। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। रास्ता बनेगा आपके ख्याल में? कर सकते हैं, हाँ, गुफ्तगू कर, जो माजी है उसमें तो रास्ता नज़र नहीं आता ना, और फिर वो फ़ौरन सदर ट्रम्प जो अमन के पैगंबर भी बन रहे हैं और नोबेल प्राइज़ भी लेना चाहते हैं, उन्होंने ही एकतरफा तौर पे इसराइली वज़ीर आज़म से मिलने के बाद मुआहदे में तब्दीली भी कर दी। तो मुआहदा तो मौजूद ना रहा ना। तो एग्जैक्टली आमिर साहब, आपने कहा ना कि, और ज़ाहिर आपने मालूमात तस्दीक दोनों की बुनियाद पर कहा होगा कि जनाब हमारी जानिब से कहा गया कि जनाब फिर इसराइल की ज़मानत आप लेते हैं, आप लें ट्रम्प साहब। अब अगर ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू से मिलकर तरमीम कर ली तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे ना।
یہ جب سارے لوگ جا رہے تھے نا اس میٹنگ کے لیے جس میں تھا کہ 3 سے 4 منٹ ہر بندہ بولے گا اور صدر ٹرمپ اس کو وائنڈ اپ کریں گے، تو اس میں یہ پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ بات آئی بھی تھی نا، اس میں ٹونی بلیئر کا نام بھی موجود تھا کہ وہ ان کا نام تھا، اور وہ ظاہر ہے اسرائیل کے لیے اسرائیل نواز ہیں، امریکہ نواز ہیں، عراق میں ان کا ایک کردار موجود تھا. تو انہوں نے یہ بات طے کی تھی جہاں ہم صدر ٹرمپ کو کہیں گے کہ جی بڑا اچھا ہے آپ امن کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن گارنٹی کون دے گا؟ اسرائیل تو مانتا نہیں ہے، جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ اقوام متحدہ کی تو ایسی تیسی پھیر دی ہے، چاہے صدر ٹرمپ ہو یا اسرائیل ہو، دونوں نے کچھ بھی نہیں مانی ان کی بات، عزت تو ٹکے کی نہیں چھوڑی. تو اب صدر ٹرمپ اپنی نہیں عزت کرا رہے یا خود ان سب کو بے عزت کر رہے ہیں جن کو بلا کے مہمان بھی رکھا، کو ہوسٹ کیا. تو یہ کچھ دن میں چیزیں آ جائیں گی. ابھی حماس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. میرا تو سوال پہلے دن سے حماس پہ بھی ہے کہ بھئی جب آپ نے یہ حملہ کیا تھا تو کیا تھا کہ 65,000 لوگ شہید کرانے تھے؟ جوابی اسٹریٹجی کیا ایران کے پاس تھی؟ باقی تو صرف بیانات کی حد تک تو نہیں نہ رہ سکتے آپ. 65,000 لوگ چلے گئے اور وہ ملیہ میٹ کر دیا غزہ کا شہر. مطلب کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ حریت پسند ہے جی، بڑا کیا، اس کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیا، لیکن جو عام فلسطینی شہید ہوا، جو وہاں پہ جس طریقے سے بمبارمنٹ ہوئی، یہ تو ساروں کا ماحول کو پتہ تھا کہ ارد گرد کیا ہوگا اس حملے کے باوجود. لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الفاظ کہ اب تو معاہدہ ہی وہ نہ رہا جو تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ منیر صاحب، منصور صاحب، ہما صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. بہت بہت شکریہ دینے کا. عامر صاحب پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر علیہ السلام تو ظاہر سینئر صحافی ہیں اور ہم اپنی دوسری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا. ویسے بھی کوئی صحافت کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی اچھی مثالیں قائم بالکل بھی نہیں ہوئیں، بلکہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا لوڈ ٹچ ہوتا ہے، ایک نئی بری مثال قائم ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر ایکشن کمیٹی بھی گئی جن کے اراکین کی آپ نے بھی گفتگو سنی، جیسے واضح تھا کہ بہرحال کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے. وہاں پر بہت پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، وہاں پر جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تقریباً کم از کم 9 سے 10 افراد تو جان سے گئے ہیں. پولیس اہلکار بھی ہیں، مظاہرین بھی اس میں شامل ہیں. اور اسی طرز کا یا انہی کا مظاہرہ ایک نیشنل پریس کلب یا اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہو رہا تھا. اور ایک عجیب و غریب منظر ہم نے اس وقت دیکھا جب پولیس اسلام آباد پریس کلب کے اندر داخل ہو گئی، ٹریس پاس کیا، اس کو نہ صرف اس پہ بس نہیں کیا بلکہ کیفیٹیریا میں داخل ہو گئی، جیسے پتہ نہیں کون دہشت گرد، پتہ نہیں کیا ان کے ہاتھ آ گیا، بارودی مواد ہاتھ لگ گیا، کیا لگ گیا، اور وہاں پر صحافیوں کو یہ وہ سب کو باقاعدہ مارا پیٹا گیا. اس کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ آئے، طلال چودھری صاحب آئے، انہوں نے اس پہ معذرت کی. انہوں نے محسن نقوی صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، پولیس کی انٹرنل انکوائری کا بھی اظہار کیا. تو عامر علی اسرانہ صاحب اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں. نیئر علی سیکرٹری ہے نیشنل پریس کلب کی، یعنی کہ اسلام آباد پریس کلب کی. ان سے نیئر تھینک یو ویری مچ. اگر ایک تو یہ بتا سکیں کہ اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں اور ابھی آپ لوگوں کا یعنی کہ پی ایف یو جے وغیرہ کا بھی صحافتی تنظیموں کا اجلاس ہونا ہے، آپ جو طے کریں گے ہمیں وہ قابل قبول ہوگا، لیکن ہمیں درخواست کریں گے کہ ہماری معذرت اور مذمت کو بھی پیش نظر رکھا جائے. تو کچھ طے کیا ہے؟ اس یہ اجلاس ختم ہو گیا تو کچھ طے ہوا ہے اس میں؟ بہت شکریہ وسیم. میرا خیال ہے کہ نیشنل پریس کلب ہو یا پاکستان کا کوئی بھی پریس کلب ہو، یہ صحافیوں کے لیے دوسرا گھر ہے. اس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، اور اس کا تقدس جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے ہم صحافیوں کے لیے. اور یہ جو سارا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ٹریس پاس کیا گیا اور جس طرح سے وہاں پہ بے ایمانہ طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر موجود ہمارے ملازمین تھے نیشنل پریس کلب کے، وہاں پر کیفیٹیریا کے اندر وہ صحافی موجود تھے جو اپنے دن بھر کی کوریجز سے تھک ہار کے جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں، چائے کے لیے بیٹھتے ہیں یا سستانی کے لیے بیٹھتے ہیں. تو کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا، وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ کہتے ہیں غلطی ہوگی، مظاہرین سمجھ کے مارا دی. دیکھیں، یہ کہنا کہ غلطی ہو گئی، یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے وہ واقعہ تو انڈو نہیں ہو جاتا جو کہ ہوا ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ نیشنل پریس کلب کے اندر ایک اپنی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ ہے کہ پولیس کی یہ نفری جاتی ہے، جا کر جی جو ہے وہ ڈنڈے برساتی ہے، وہاں سے کیمراز جو ہیں ان کے توڑتی ہے، جو فوٹوگرافرز ہیں ان کے کیمراز توڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ وہاں پر تشدد کا نشانہ بنا کے بعد میں معذرت کر لیتی ہے. تو یہ معذرت جو ہے یہ اصل میں وہ پریسیڈنٹ ہے. اس کے اگر ہم اس معذرت کی طرف جاتے ہیں تو وہ پریسیڈنٹ ایک سیٹ کر دیا گیا ہے. پھر تو کل ہر پریس کلب میں گھسے گی. پھر آپ وہ جو سیکیورٹی اور سیف ایک سپیس ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، صحافیوں کا تو دوسرا گھر ہے ہی،
صحافی تو وہاں جاتے ہیں, نیشنل پریس کلب کے ممبران کا تو وہ گھر ہے ہی, لیکن کیا وہ لوگ جو کہ وہاں پر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے جاتے ہیں, وہ لوگ جو کہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں, وہ لوگ جو حکومت کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی دوسری اینٹی کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی. تو کوئی اجلاس جو ہوا اس میں کوئی طے پایا یا دوبارہ اجلاس ہونا ہے, کیا ہے, کوئی لائحہ عمل طے پایا کچھ؟ وسیم, یہ جو ساری جن کا میں نے ذکر کیا ہے نا, ان کو جب کہیں جائے امان نہیں ملتی, جب کہیں پناہ نہیں ملتی, تو وہ پریس کلب کا رخ کرتے ہیں, وہاں جا کے آواز اٹھاتے ہیں. تو اگر پریس کلب سیف نہیں ہے تو پھر وہ کہاں جائیں گے, کیا بات کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کیا لائحہ عمل طے ہوا, اس پہ ایک بہت ہی ہمارا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے بڑا وسیع قسم کا, اور اس کے اندر ایکسٹینڈڈ اجلاس تھا جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب کے تمام ممبرز جو ہے وہاں پر موجود تھے, اور ان ممبرز نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل پاکستان بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پریس کلب کے اندر پولیس کا داخل ہونا. کسی کو لگ رہا ہوگا کہ چھوٹی بات ہے, لیکن یہ نہیں ہے. تو کل جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جائے گا, تمام پریس کلبز کے اوپر جو ہے وہ سیاہ جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جائیں گے, اور پھر بیٹھ کر تمام جو ہماری جرنلسٹک باڈیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کیا جائے گا کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. کیونکہ یہ آواز جو ہے یہ صرف نیشنل پریس کلب سے نہیں اٹھ رہی, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمنڈ جو ہے وہ بھی اپنی آواز اٹھا رہا ہے, کراچی پریس کلب بھی اٹھا رہا ہے, حیدرآباد پریس کلب بھی اٹھا رہا ہے, بلوچستان میں کوئٹہ پریس کلب سے بھی نکل رہی ہے, لاہور سے نکل رہی ہے. صحیح ہے. میں عامر صاحب اگر اس پہ آپ بھی کامنٹ کر سکیں کہ یہ ایک واقعہ, اور مطلب یعنی اس پہ کیا ہو سکتا ہے, یعنی کیا ساری صحافتی تنظیموں کو سب کو مل کے اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس پر کہ بھائی کوئی ایک لائن سیٹ کی جائے جس پہ گورنمنٹ کو سب کو مجبور کیا جائے, کسی کے خلاف بھی کچھ نہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایسے ہماری صفوں کے دوست ہوں جن سے مجھے اور آپ کو بہت اختلاف ہو, جن کی رائے سے بھی اور ان کے رویے سے بھی, اور ہو سکتا ہے ایسے ہوں جن کے ہم نظریاتی طور پہ قریب ہوں, لیکن کسی کے خلاف بھی ایک سرٹن لائن تو کراس نہیں ہونی چاہیے نا, بے شک ان کی رائے سے ڈس ایگری کریں. دیکھیں جی, یہ جو پولیس گردی ہوئی ہے نا, اس کی کوئی بھی شخص یہ نہیں کہ حمایت نہیں کر سکتا. آپ وزراء آ جائیں معافی مانگ لیں, بہت اچھا کیا, آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی, لیکن ایشو یہ ہے کہ پولیس کو فری ہینڈ دیا کس نے. یہ اس لیے ہوا ہے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اکساتے ہیں پولیس کو کہ لاٹھی چارج کرنا ہے, تو انہوں نے یہ بالکل ٹھیک ہے نیو نام بنانے کی ایک کوشش کر دی گئی ہے. اچھا جی چلیں جی, مظاہرین تھے وہ اندر گھس گئے, آپ رک جائیں. آپ پریس کلب کی انتظامیہ سے کہتے ہیں, آج آپ کو پتہ ہے ہمارے نا پارلیمانی پریس گیلری کے الیکشن سے تو تمام لوگ تقریباً جو ریگولر رپورٹنگ کرتے ہیں ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ تو سارے پارلیمنٹ ہاؤس تھے, اسی لیے وہ خالی بھی پڑا ہوا تھا پریس کلب. تو انہوں نے ملازمین کو پکڑ کے مار دیا. وہ بیچارے ایک کو تو سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے جو ملازم ہے کینٹین میں, وہ جو چائے سرو کرتا ہے. مطلب اب آپ اندازہ کریں کہ یہ آپ گھس گئے ہیں, غصہ کس چیز کا اتار رہے ہیں آپ کہ پریس کلب کو آپ تہس نہس کرنے پہ آ گئے. تو یہ آئی جی صاحب جن کو ایس ایس پی ڈی آئی جی بنتے ہی آئی جی لگا دیا گیا, یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جب آپ جونیئر آفیسرز کو سینئر رینک پہ بٹھاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کوئی ڈی آئی جی کام نہیں کرتا, ان کے ساتھ جونیئر ایس ایس پی ڈی آئی جی شہر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات محسن نقوی صاحب کو جواب دینا ہے کہ آپ ٹھیک ہے رضوی صاحب کو لے آئے, بہت پولائٹ آدمی ہوں گے, لیکن ہمارے لیے تو یہ رویہ کوئی پولائٹنس کا نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ جواب دیں کہ یہ کس نے کہا. آپ ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کام بن جائے گا, نہیں ہو سکتا نا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سامنے آیا ہے. اور جو بات آپ کر رہے تھے کہ میری اور آپ کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ, بھائی صافی ہوتا ہے, پسند اور ناپسند کا کیا چکر ہے. اور یہ تو اختلاف رائے تو ہوتا ہے دنیا میں, اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو صافی کیا کہیں اور ہم لوگوں کی آواز کیسے بن سکتے ہیں. ہمارا تو کام ہے مختلف آوازوں کو سامنے لے کے آنا. اب اس آواز کے گھر کے اوپر آپ گھس کے مارتے ہیں, تو پھر یہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو جواب دینا چاہیے. یہ ایس ایچ او کی سسپینشن یا اس قسم کی کہانیوں سے تو بات نہیں بنے. بہت ساری اور مثالیں سیٹ ہو رہی ہیں اور سب پہ آواز سب کو اٹھانی چاہیے, چاہے رائے سے اتفاق ہونا نہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. عامر صاحب آپ کو ہم نے زحمت دینی ہے. بریک لیتے ہیں. ایک عجیب و غریب کیفیت ہے پاکستان مسلم نور اور پیپلز پارٹی کے درمیان, جہاں پر کل ایک کمیٹی مریم بی بی کے بیانات, سخت بیانات, پھر پیپلز پارٹی نے کہا جب تک معافی نہیں مانگیں گی تب تک ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے, کوئی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے. پھر کل میٹنگ ہو گئی, اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو گئی, نائب وزیر اعظم بیٹھ گئے اس میں. اس کے بعد آج مریم بی بی پھر سامنے آئی اور انہوں نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گی. میں عظمہ بخاری صاحب اور شیملہ صاحب نے کو چیلنج کر دیا گورننس پہ بات کر لیں. ہم یہ کیا ہو رہا ہے, یہ وی ول اسٹاپ بات کرتے ہیں, چھوٹے دیر بریک کے بعد آتے ہیں. دو تین سال پہلے سندھ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور ہم نے
आलमी सतह पे दुनिया से रिक्वेस्ट किया, वसाइल इकट्ठे किए, वही जो मंसूबा है वो पंजाब में और खास तौर पे जनूबी पंजाब में शुरू किया जाए। अभी सैलाब आया, मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। जो मुतासिर हुए हैं वहाँ वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू माली मदद पहुँचाना बहुत जरूरी है। हर चीज का इलाज BISP नहीं है। जहाँ सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। आप सिर्फ CM पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हम किसी जो है वो लेजिस्लेशन में वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। नरम असामी मत समझना। ये मामला है, अजब सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, ऐवान की नुमाइंदगान में से हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनाब ब्रदर कौसर कादमी साहब CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के स्पोक्स पर्सन है, और ज़रा हमें समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। आमिर इलियास राणा साहब, तीनों का बहुत शुक्र। स्ट्रेट क्वेश्चन शर्मिला साहबा इजाज़त में तो मैं कादमी साहब से करूँ। कादमी साहब, इतना गुस्सा करने की भी क्या ज़रूरत है? वो कह रहे हैं कि राय भी नहीं दे सकते, क्या राय दे रहे हैं? अच्छा या चले मैं स्पेसिफिक सवाल भी कर लेता हूँ। बिलावल साहब ने यही कहा ना कि जी हमने सिंध में ये मॉडल अपनाया था और आप भी ये मॉडल अपनाए कि आलमी इमदाद, ये तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में 100 मरतबा हो चुका है, IMF से भी हम इमदाद ही मांगते हैं ना। तो उसमें ये कहना कि हाथ नहीं फैलाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ फैलाते हैं जब IMF से बात करते हैं, तो आप बल्कि उसको कामयाबी से गर्दानते हैं कि देखो कितना अच्छा डील किया, मनवा लिया। तो ये अगर बिलावल साहब ने तजवीज़ दे दी तो ये तो होता है पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कि जनाब आलमी इमदाद आप रेस करते हैं। उसको ये कहना कि मुझे मशवरे ना दो कि मैं भीख मांगूँ, भीख नहीं मांगेंगे, समझ में नहीं आई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वसीम मेरे भाई, ये अभी आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि माफी का मुतालबा किया जा रहा है। पहले तो ये बता दें कि ऐसी बात क्या हो गई यार, क्या बात कर दी उन्होंने, क्या क़यामत टूट पड़ी कि आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट शर्मिला साहबा से पूछूंगा कि एग्जैक्टली किस चीज पे माफी का मुतालबा है। बिल्कुल जरूर पूछें। शर्मिला मेरी बहन है, हमेशा जब भी बात करती है बड़ी नपी तुली और बहुत आला अंदाज में बोलती हैं। भाई उन्होंने अपने दायरे इख्तियार की बात की है, उन्होंने अपने वसाइल की बात की है, उन्होंने अपने पंजाब की बात की है, उन्होंने अपने अवाम की बात की है। तो इन तमाम बातों को अगर सामने रखें तो इसमें क्या, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात उन्होंने की नहीं है। हाँ, 2022 का हवाला दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ पंजाब में बैठे हुए लोग हैं कि 2022 में ये हुआ था तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करें। तो आप तकलीद किसकी कर रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी के उन लोगों से मुखातिब हूं जो मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद कर रहे हैं कि आप मुकल्लद किसके हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुल के ये कह रहे हैं कि सैलाब के दिनों में जब ये आफत आती है तो मरियम नवाज और उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया, तो आपके लिए तकलीद वाजिब उनकी होनी चाहिए, ना कि उन अफराद की जिनको दीगर मसाइल हैं हुकूमत है पंजाब से। वो जिस तरह मैंने स्पेसिफिक बात की ना, अगर उन्होंने मशवरा दिया है कि आप इंटरनेशनल फंड रेज करें, हो सकता है आपकी राय मुख्तलिफ वो ना करें, लेकिन इसको ये कहना कि मुझे भीख मांगने के मशवरे दिए जा रहे हैं, नहीं, ये तो पाकिस्तान में करोड़ मरतबा हो चुका है। अभी भी IMF के फंड प्रोग्राम में, अल्लाह करे कल निकल जाएं, लेकिन ये कोई भीख, मतलब अगर ये भीख मांगना है तो IMF के पास जाना है, भीख मांगना है। अल्लाह माफ करे कल को मेरे मुंह में खा, कल को इससे बड़ी आफत आ गई तो हमें जाना पड़ेगा ना आलमी डोनर्स के पास। ज्यादा मसला बना है बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए ना, उसके हवाले से अभी हालिया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, लेकिन ये जुमले कहे हैं कि भीख मांगने के मशवरे दिए जा रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल, अगर हम अपने वसाइल हमारे पास हैं, अगर पैसा हमारे पास मौजूद है, तो आप डिसएग्री करें, जहां पे आप इसमें तंज करने की क्या जरूरत है कि जरा भीख मांगने के मशवरे दिए जा रहे हैं? बड़ी बात है ना वसीम, इससे बड़ी बात यह है कि आज तक पंजाब ने आपको इस हवाले से कोई मशवरा दिया? वहां पे आपके अरकीन पार्लियामेंट उठ के मरियम नवाज से अपीलें कर रहे हैं, आपके नौजवान MPs उठते हैं आपकी सिंध असेंबली के अंदर, वो कहते हैं भाई हमारी सुनी नहीं जा रही सिंध में, तो हम क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को खत लिखें? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा तो ये मसला नहीं है, इनको अपने मसाइल देखने चाहिए, ना कि पंजाब को मशवरा दे। यही तो मैडम CM कह रही हैं कि हमें मुफ्त मशवरे नहीं चाहिए। भाई आप करें ना, सरकार लेकिन मतलब मशवरा देने में कोई गुस्ताखी मतलब दे दिया मशवरा, क्या इसमें इतना बुरा लग गया? आप डिसएग्री के बाद अगर जवाब आ गया कि हमें मुफ्त मशवरा नहीं चाहिए आपका, तो फिर आप खामोश। ठीक है भाई शर्मिला साहब, आपने दिया मशवरा, उन्होंने भी जवाब में मशवरा ही दिया है। वो मुझ पे एक एहसान ये करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना, तो उनका आपको मशवरा ये कि अपना मशवरा अपने पास रखें, तो रख लें भाई। अब कौसर साहब की तसल्ली कर दें, ये जवाब देखें कि किस चीज़ में माफ़ी चाहिए आपको मैडम CM की। वो कह रहे नहीं मांगूंगी,
ایسی کیا گستاخی ہو گئی آپ کی شان میں کہ آپ کو معافی چاہیے؟ شکریہ بادامی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پنجاب گئے اور سیلاب زدگان سے ملاقات کی اور ان علاقوں کا دورہ کیا تو انہوں نے پھر واپس آ کے مریم بی بی کی تعریف کی کہ وہ کوشش کر رہی ہیں اور ان کی ٹیم اچھا کام کر رہی ہے. لیکن وہاں جو حالت زار ہے جو آپ کا چینل بھی دکھاتا ہے, مختلف میڈیا کے اندر آتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, تصاویر آتی ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کی جو حالت زار ہے وہ اس قدر تشویشناک ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وفاقی حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ BISP کے ذریعے فوری طور پہ لوگوں کو کیش ٹرانسفر کر کے امداد پہنچا سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنا کچھ گزر بسر کر لیں. اور انہوں نے حوالہ دیا کہ 2022 میں بھی سیلاب کے دوران ہم نے اسی انسٹرومنٹ کو استعمال کیا تھا which is world recognized by the donors, World Bank, اور ایک اوتھینٹک ایک سروے ہوا ہے, پورسٹ آف دا پور اس کے اندر انرولڈ ہیں. نہ جانے ان کو کیوں برا لگ گئی یہ بات, ہماری شکل ناپسند ہو, بی بی شہید کی کا نام ناپسند ہو, لیکن ان بیچارے پنجاب کے سیلاب زدگان کا کیا قصور ہے جن کو آپ مدد نہیں کر رہی ہیں؟ اگر ان کو لگتا ہے کوئی اور میکینزم بہتر ہے تو یہ تو ان کا رائٹ ہے نا کہ وہ ان کو جو بہتر لگے وہ فیصلہ کریں. اچھا دیکھیں نا, یہ بادشاہت نہیں چل رہی ہے, حکومت چل رہی ہے اور حکومت عوام دیتی ہے. یہ کہنا کہ جی میرا پیسہ ہے, میرا پانی ہے, میری مرضی ہے, یہ نہیں ہے. دس از ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, الیکٹڈ ہیں, آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے. یہ آپ کا پانی نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام کا پانی ہے اور یہ پانی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے آئین کے اندر درج. آپ کو اس رویے پہ معافی چاہیے. وہ جو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے. آپ ہر گھر میں 10 لاکھ نہیں پہنچا سکتی جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے, نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیک مانگے, یہ ہمارا حق ہے. کلائمیٹ فنڈ کے اندر امداد لینا ہمارا حق ہے کیونکہ وہ ممالک جو ایمیشنز کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سیلاب آ رہے ہیں, ڈرافٹ آ رہے ہیں, ہیٹ ویوز آ رہے ہیں اور ہمارے لوگ اور ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارا یہ حق ہے. صاحب اس رویے پہ معافی چاہیے. کوئی ایک مخصوص بیان ہے جس میں یعنی کیا ہے کہ آپ نے کہا قانون سازی میں سائن لیں گے ووٹنگ؟ دیکھیں بادامی صاحب, بڑی سیدھی سمپل بات ہے. ہم ایک انتہائی اہم اتحادی ہیں اس حکومت کے اور اس بات کا ادراک ان کو ہونا چاہیے. یہ لب و لہجہ, یہ ناز نخرے نہیں چلیں گے. عزت دیں اور عزت لیں. کچھ سنائی دیا آپ کو؟ اگر ہم ایک بات نہیں, ہم تو دیکھیے بات یہ ہے ان کی زبان میں سے بلیک میلنگ کہا جاتا ہے. جی کوثر قائمی صاحب نے کہا یہ تو بلیک میلنگ ہے. پھر سیدھی بلیک میلنگ نہیں ہے. عزت دو گے تو عزت ملے گی. اور آپ کو اس کا تجربہ بھی ہے, عزت نہیں دو وہی گے تو ان کے آپ کے ساتھ کرتی تھی سندھ گورنمنٹ میں. کچھ ویسا ہی ماحول ہے تھوڑا سا. اگر عزت نہیں دے سکتے اس لب و لہجے کے ساتھ اور اس بدتمیزی کے ساتھ اور اس ایک غیر مناسب بیان بازی کے ساتھ, ہم حکومتی بینچز پہ نہیں بیٹھ سکتے. نہیں وہ تو آج بھی نہیں بیٹھے ہوئے. ماحول وہی ہے تو نہیں بیٹھیں گے نا. سینٹ چیئرمین وہ گیم ساری ہے. ریمائنڈر حکومت میں تو نہیں ہے ابھی. ٹریجری بینچز دیکھیے ہم حکومت میں نہیں ہے, لیکن ہم حکومت کے اتنے اتحادی ہیں کہ اگر ہم ووٹ نہ دیں تو بجٹ بھی ان کا پاس نہ ہو. اگر ہم ووٹ نہ دیں ان کی کوئی قانون سازی نہ ہو پائے. اور جس دن ہم نے واک آؤٹ کیا ہے ایوان سے نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر, اس دن حکومت کے بلز موجود تھے, کرا لیتے پاس. میں ذرا رانا صاحب معصومانہ سوال ہے اور میں تھوڑا تجزیہ دینے کی بھی جسارت کر رہا ہوں, حالانکہ میرا اس وقت یہ منصب نہیں ہے, میں تو ہوسٹ ہوں. کیا یہ معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا کل کو ڈیڈ لاک ہو جائے, کوئی بہت اہم قانون سازی ہونی اور پیپلز پارٹی کا جاؤ نہیں دیتے ساتھ, یا پر ٹھیک ہے ہلکی پھلکی موسیقی ہے, خیر ہے. خادم کا خیال ہے کہ ایسا ہی, ایسا کچھ نہیں ہو جانے والا کہ کوئی کرائسس ہی آ جائے گا, حکومت ڈولنے لگے گی, پتہ نہیں کیا, کچھ خیر ایزی ہے. رانا صاحب دیکھیں بات ہے یہ کنوینئنس کی بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ سے تنقید آئے اور عظمہ بخاری پنجاب سے جواب دے. یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا اور مستقل بنیادوں پہ دونوں میں کہیں نہ کہیں کسی بس سروس پہ کسی تقابلی جائزے میں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ برا کر رہے ہیں, تو یہ تو ہلکی پھلکی جو ہے نا چل رہی تھی موسیقی ان کی. لیکن اب جب یہ اسپیشلی BISP پہ آیا نا, دیکھیں نا مریم نواز نے 2-3 جوابات دیے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے صاف کہا کہ میں نے کوئی پرائم منسٹر سے پیسے نہیں لیے. BISP کی انٹری تب ہوتی ہے واضح طور پہ کہ جب وفاق پیسے دے رہا ہوتا ہے اور وہ 4 صوبوں کو دیتا ہے. تو ایک تو یہ ابھی کوئی شہباز شریف نے پیسے نہیں دیے. دوسرے انہوں نے کہا کہ میں پنجاب کے وسائل استعمال کر رہی ہوں. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو نہر کا حوالہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی
جو تحریک تھی وہاں سندھ میں جس کو روکا نہیں گیا، جس پہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ پلانڈ ایک تحریک چلوائی گئی تاکہ نہروں کا منصوبہ نہ بنے، اور جبکہ پانی اپنا اپنا ہے. اچھا وہ بھی نہر کے اوپر بھی ہے کہ اب یہ کتنے سالوں کے بعد راوی اور باقی سیلاب آیا تو وہ تب نہروں میں پانی اویلیبل ہونا تھا. اگر وہ مجوزہ نہر بن جاتی تو پہلے تو پانی بھی نہیں تھا، آپ کہاں سے لے جاتے. صوبے میں تقسیم موجود ہے، لیکن بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی پنجاب گورنمنٹ پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پریشر بڑا آ رہا ہے. کچھ تو پہلے ڈسٹرکٹس مانگے گئے تھے ساؤتھ میں جہاں سے پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے تھے، اور انتظامیہ کہ جی ہمیں دے دیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو پنجاب میں کسی کو اپنے پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی ڈی سی یا ڈی پی او نہیں دیے کہ بندر بانٹ ہوئی ہو. پھر گورنر پنجاب نے بہت عرصہ پہلے بمباری شروع کی ہوئی تھی پولیٹیکلی، تو انہوں نے مری کا جو پنجاب ہاؤس ہے وہ لے لیا کہ مجھے وہ دے دے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لے لیں، تو وہ بھی اس کے بعد چپ ہو گئے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وزارتیں تو پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے نا کہ نہیں لی. پنجاب میں تو ان کو ضرورت نہیں ہے، وفاق کی بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے ہے. لیکن یہ کسی ایسی نہج پر تو جاتا ہے پورے طرح معاملہ کہ جہاں حکومتی خطرے میں آ جائے، جہاں عام قانون سازی نہ ہو سکے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں وسیم بھائی وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ان کو تو کسی اپوزیشن کی یا وزیر اعظم کو عدم اعتماد میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ارینجمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہوا ہے. زرداری صاحب کہہ دیں کہ ہم سائیڈ پہ ہو رہے ہیں اور آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. عدم اعتماد لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آئینی طور پہ ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. اچھا پھر اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ آج ابھی آپ نے اچھی بات کی کہ بھائی جان اس معاملے میں دوسرا فریق پی ایم ایل نون ہے ہی نہیں. کائرہ صاحب بول رہے تھے، وہ وزیر اعظم والی کمیٹی میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں گئی بھی ہے. تو معاملات اتنے برے نہیں ہیں. وہ پنجاب کی طرف سے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو بات کرتے ہوئے لہجے میں تلخی نہیں لانی چاہیے تھی. بات کرتی، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے فنڈ استعمال کر رہی ہیں. تلخی نہ لائیں، کام چلتا رہے تاکہ کل کو پھر بیٹھنا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے 2016 میں عمران خان اور بلاول بھٹو دونوں نواز شریف کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہتے تھے مودی کا یار. تو دونوں اپنی اپنی جو تھی پرفارمنس وہ دے رہے تھے، اور نواز شریف جہاں کوثر کاظمی صاحب نے اب جانا ہے، ظاہر ہے فیملی رہتی ہے، وہاں سے دل کا علاج کرا کے آئے اور الیکشن سویپ کر گئے 2016 میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر. بالکل اب یہ پرانی تلخیوں کو لانا نہیں چاہیے، یہ بری بات ہے. قاسمی صاحب وہی بات ہے کہ آپ کا پورا رائٹ ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، ریسورسز آپ کے ہیں، آپ نے صبح چلنا چاہیے. وہ بی آئی ایس پی کا سجیشن دے رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو نہیں عمل کرنا چاہیے. لیکن اتنا غصہ، اتنی تلخی، جو ہاتھ اٹھا وہ ہاتھ توڑ دوں گی، جو انگلی اٹھی وہ انگلی، یہ مطلب. اور خاص طور پہ آج جب کل معاملہ نائب وزیر اعظم تک چلا گیا، کمیٹی بن گئی، ایوان میں میٹنگ ہو گئی، اس کے بعد تو پیپلز پارٹی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا اس طرح کا. پھر آج مریم کہ معافی تو نہیں مانگوں گی میں. یہ تو مطلب اس پہ تھوڑا ہلکا رکھا جا سکتا ہے نا کوثر صاحب. وسیم اچھی بات جو ہے نا وہ نکالنی چاہیے نا. انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ آصف زرداری صاحب کا ان کے دل میں بہت زیادہ احترام ہے، بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے. اپنے لوگوں کو سمجھائیں جو بات کرتے ہوئے عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابھی میری بہن نے جب کہا تو میں بیچ میں نے ایک لقمہ دیا کہ بلیک میلنگ، وہ شرمیلا میری بہن نے نہیں مانا. بھائی آج سے پہلے 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ آپ نے مسلسل حکومت کے حوالے سے یہی چیز ڈال کے کہ ہم اگر ساتھ نہ ہو تو یہ ہو جائے، ہماری وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کئی چیزیں منوا چکے ہیں. اب جو این ایف سی ایوارڈ 52 سے 47 سے 42 پہ لے جانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ عامر بھائی نے کہا کہ ڈی سی او، ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور اس طرح کے انتظامی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، پنجاب میں ان کے بیٹھے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی من مرضی کے لوگ لگیں. تو آج میڈم نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی میرے پاس اگر کوئی سفارش لے کے آتا ہے تو اس پہ ریڈ فلیگ لگ جاتا ہے وہاں پہ، تو وہ سفارش تسلیم نہیں کی جاتی. ہمارے اپنے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے. تو جو سیاسی معاملات ہوتے تھے انتظامی عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کے حوالے سے، اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو اس کی تائید اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. مسائل کچھ اور ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وزارتیں ہم نے نہیں لی، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جگرے کا کام تھا نا وسیم. اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہی تھی، ملک کو دھکیلنے کی، اس گڑھے میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی. تو آسان نہیں تھا کسی سیاسی جماعت کو کہ اپنی سیاسی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کے ملک کی باغ ڈور سنبھال لے. تو وہ آپ کی من مرضی کا فیصلہ تھا. انتظامی عہدوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئینی عہدے ہیں اس پہ آپ بیٹھے ہیں، انتظامی عہدے سے آپ نے اجتناب کیا. اب معاملات ٹھیک ہو گئے تو یہ بلیک میلنگ ہے، نہ کریں. مریم نواز نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آج انہوں نے وضاحت بھی دے دی کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا. تو اس کے بعد میرے خیال میں معاملہ. چلو آخری بات شرمیلا صاحب، ایک تو انہوں نے بھی کوثر صاحب نے کہا کہ مہربانی کریں بلیک میلنگ نہ کریں،
اور ان کے کانفیڈنس کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، شاید وہ یہ ان کے کانفیڈنس کی وجہ کو عامر الیاس رانڈا صاحب کے جواب میں تلاش کریں. اور میرا سوال یہ، آپ دیکھو مسکرا کے خاموش تائید بھی کر رہے ہیں، بے نظیر، اور آپ بھی مسکرا کے خاموش تائید کریں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پورسٹ آف دا پور کا سلیکشن ہے، لیکن یہ تو ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں نا. سو ہاؤ از دیٹ ریلیونٹ؟ ہو سکتا ہے کوئی پورسٹ آف دا پور ہو لیکن وہ سیلاب سے متاثر نہ ہو تو وہ اس معاملے میں کوالیفائی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی پورسٹ آف دا پور نہ ہو لیکن سیلاب میں اس کا سپورٹ لٹ گیا ہو، اس کو زیادہ امداد ملنی چاہیے. ہاؤ ایگزیکٹلی از BISP ایون ریلیونٹ ان دس؟ بھائی 1.5 منٹ آخری سے. بدامی صاحب BISP اس لیے ریلیونٹ ہیں بیکاز وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. 2022 کے فلڈز میں بھی ہم نے وہی سروے اور وہی ڈیٹا استعمال کیا تھا. میڈم ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی بہت غریب ہو لیکن سیلاب سے اس طرح متاثر نہ ہوا ہو، اور کوئی سطح اوپر سے اوپر ہونے کے سیلاب میں سب تباہ ہو گیا ہو، تو دوسرا میکینزم ہوگا نا اس کے. نہیں میں اسی پہ آ رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ سیلاب سے متاثر نہ ہوئے ہوں، تو آپ وہ ڈیٹا نکالیں، آپ وہ سروے کریں، DC کو انوالو کریں، لیکن آپ کے پاس ایک سروے موجود ہے نا. اچھا ہو گیا وہ آپ نے سروے کر لیا جی نیا والا، ہو یا نہ ہو، اس میں حرج کیا ہے؟ آخر BISP سے اتنی چڑ کیوں؟ میں عرض کر دوں وہ آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ BISP میں اپنے لوگ بھرتی کیے ہیں، اس کی اندراج میں پرابلم ہے. دھمکی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کری جو ان کی مرضی کی نہیں ہوئی تو میں انگلی توڑ دوں گی. یہ بات اس طرح سے سیاسی رہنما کھڑے ہو کے گفتگو نہیں کرتے. وسیم شازیہ مری صاحبہ نے فرمایا ہے کہ 10-15% ہوتی ہے، خیر ہے. اچھا نہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس وقت یہ ہوا ہے شرمیلا، یہ ہوا ہے نا، انہوں نے کہا اس وقت دیکھیے اور نمبر بھی غلط بتایا گیا، 15% نہیں ہوتی. لوگوں کی مدد کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اور ایسا نیٹ ورک موجود نہیں ہے جہاں پر آپ لوگوں کو فوری طریقے سے امداد پہنچا سکیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سروے کر لیا جی. سروے شروع ہی نہیں ہوا آپ کا تو ختم ہو گیا ہے. صرف دو سلائی مشینیں بانٹنے سے آپ سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے میں آپ کو فیکشن چلو وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہو گیا ہے سروے، تو بچے لوگوں کو امداد پہنچنی جیسے ہی پہنچے. اور اگر واقعی بیان دیا گیا کہ 10 سے 15% کرپشن ہوتی ہے، خیر ہے، بہت غلط بیان ہے، میں نے نہیں سنا، دیا گیا ہوگا کاظمی صاحب کہہ، لیکن بیان غلط ہے. ان سرٹن کیسز کام اس سے اوپر کا ہے. 10-15% کیا بیچتا ہے. زندگی صحت ہے تو اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.